بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک حرام خور یعنی حرام کمانے والا، حرام کھانے والا شخص، اس کا عبرت ناک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو بڑا رو رو کر عاجزی، انکساری اور تڑپ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی دیر تک اس کی دعائیں سنتے رہے، اس کی التجائیں سنتے رہے، اس کی فریاد سنتے رہے اور اس کا رونا دیکھتے رہے کہ اس قدر رو رو کر وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا قبولیت کا۔ کافی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ بندہ اتنی دردناک قسم سے آپ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر ریا ہے اور رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، مولا تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ شخص اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے، اپنے آپ کو مار لے، ہلاک کر لے اور دعا کے لیے ہاتھ اتنا بلند کرے کہ آسمان تک اس کی دعا کے ہاتھ پہنچ جائیں، میں پھر بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا یہ اس قدر گناہ گار شخص ہے، اس نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ اگر یہ رو رو کر اپنے آپ کو ہلاک بھی کر لے تو پھر بھی تو اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ اس نے گناہ ہی اس قدر بڑا کیا ہے کہ اب اس کی دعا کی قبولیت کا راستہ بند ہو چکا ہے، اب اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، مولا اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہے، اس کے پیٹ میں جو ہے وہ حرام ہے، اور اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام کی کمائی اور ذریعہ حرام سے آئے ہیں، اور اس کے گھر میں بھی جو مال پڑا ہے، گھر میں بھی جو کچھ ہے وہ اس نے حرام کی کمائی سے بنایا ہوا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حرام کمانے والے، حرام کھانے والے، حرام پہننے والے شخص سے کس قدر ناراض ہوتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اس کا رونا نہیں دیکھتا، اس کا گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پیدا ہوا ہو، حرام کی کمائی سے۔ ہم لقمہ کھائیں گے، اس کا خون بنے گا، گوشت بنے گا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پیدا ہوا ہو، اور ہر وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہوا ہو وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے، یعنی وہ دوزخ میں جائے گا جو گوشت حرام کی کمائی سے بنا ہوا ہوگا۔ تو اسی طرح کی بے شمار روایات اور احادیث ہیں جن میں حرام کمانے، حرام کھانے اور حرام پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آگے لے کر چلیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔